اور دیکھیں جو سب سے زیادہ توحید کا نام لینے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شان کا تو کبھی کسی کافر مشرک نے انکار ہی نہیں کیا. واہ بھائی واہ، صدقے اگر انکار نہیں کیا تو ہر صورت کا مین موضوع یہ کیوں ہے، یہ ٹیچنگ کیوں ہے، انبیاء کی یہ تعلیم کیا ہے، کیوں ہے. وہ میں نے پچھلی پروگرام میں آیتوں کا میں ترجمہ نہیں کر سکا تھا، ایک ایک قوم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیماری صرف عربوں کے اندر نہیں ہے، یہ نوح سے بیماری شروع ہوئی ہے، اور پہلے اس بیماری کے علاج کے لیے میں نے نوح کو بھیجا، پھر میں نے لوط کو بھیجا، پھر اتنے رسولوں کو میں نے بھیجا، وہ علاج کرتے رہے، بعض کا ہو گیا، اور جو ڈاکٹر کے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے کہا فراڈ ہے کچھ نہیں، کوئی دوائی شوئی نہیں، وہ آئے ہی نہیں تو ان کا علاج کیسے ہوگا، اور کہتے رہے کہ وہ دوبارہ کائنات کو نہیں بنا سکتا. تو قاف میں اللہ جواب دیتا ہے وہ میں کچھ تھک تھوڑا گیا ہوں کہ میں نہیں بنا سکتا. افعین بالخلق الاول، اور آگے اسی صورت میں آیا ہے وما مسنا من لغوب، جگہ جگہ قرآن اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اور وہی چیز یہاں پر ارشاد ہو رہی ہے. ہاں وہ عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کا سنو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، سارے جہان کو ایک بار ختم کرنا اور پھر سارے جہان کو دوبارہ بنانا. اللہ بنائے، اکیلا بنائے، کیسے بنائے؟ اب ان سوالوں کا جواب ہے. اگر ان کے سوال ذہن میں ہونا تو جواب پھر دیکھیں قرآن پھر جواب کا سمجھ آتا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں جو میرے پاس کچھ پوچھتے ہیں کلاس میں آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بیٹے آج کل گوگل کا زمانہ ہے، سوال پہلے سمجھا کریں، جواب تو گوگل دے ہی دیتا ہے. اب وہ کیسا جواب دیتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. سوال سمجھے، سوال کیا تھا، اللہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، اس کے جواب دیے، اور یہاں بھی وہی جواب دیا. فرمایا ایک بار جہان کو ختم کرنا، فنا کرنا، اور پھر دوبارہ آباد کرنا، یہ اللہ کے لیے کتنا مشکل ہے. اب اس بات کے جواب مختلف اسالیب کے اندر قرآن میں دیے گئے ہیں. مکی صورتوں میں وجد میں آ جاتا ہے بندہ، ان میں سے ایک یہ اسلوب اختیار فرمایا گیا. فرمایا بس ایسے سمجھو کہ تم لکھنے کے لیے ایک ورق لیتے ہو اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور اس کو ایسے کر دیا. جتنا وقت تمہیں لگتا ہے، وقت کا یہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کی شان تو وقتوں سے ماورا ہے، بنی اس نے انسانوں کی زبان میں یہ بات کی ہے، انسانوں کہ جیسے تم یہ کرتے ہو نا، وہ ورقہ جو ہے نا لپیٹ دیتے ہو اس کو، بس یہ ہے، پہلے یہ ایسے تھا اب اس کو ایسے کر دیا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، آسمان ایسے ہے اس کو ایسے کر دیں گے، زمین ایسے ہے پھر اس کو ایسے کر دیں گے. اور پھر مثال یہ دی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف فکری بات ہے، جو ایک اندھیرے میں تیر مارنے والی بات ہے، نہیں، اس کا ثبوت ہے. کیا ثبوت ہے؟ یعنی یہ اور یہ، بس یہ قیامت کا لانا اور دوسرے اس جہان کو ختم کرنا اور دوسرے کو لے جانا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کتنا ہے یہ کام ہے، برکھا پلٹنا ہے. آگے ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اب یہ دلیل دے دی. فرمایا جب میں نے اسے بنایا تھا تو میں اس کو جب بنا سکتا ہوں تو اس کو ختم کر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جیسے میں نے پہلی دفعہ کیا اسی طرح میں دوبارہ کر دوں گا. یعنی یہ مشکل تمہیں نظر آ رہی ہے، اور بات کس کی کر رہے ہو؟ رب العالمین کی، اللہ کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ میرا سارا پروگرام کا زور اس بات کے اوپر ہے کہ اگر عرب کے مشرک یا نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرک یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کفار، شعیب، صالح، ہود کے زمانے کے مشرک جن کا تفصیل سے قرآن میں ذکر آتا ہے، اگر وہ سارے یہ قدرت خداوندی، علم خداوندی، اس جہان کے بعد اس جہان کو وہ مان رہے تھے تو یہ مثالیں دینے کی اتنی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے وہ منکر تھے، ان کے شبہ تھے، اور ان کے شبہوں کو میرے رب العالمین نے ازالے فرمایا. فرمایا دیکھو یہ حصی میں نے جیسے پہلے کیا، اور یہ جو تعبیر یہاں آئی ہے نا جیسے پہلے کیا اسی طرح میں دوبارہ کروں گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تعبیریں قرآن میں بہت بہت مختلف طریقوں سے آئی ہیں. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس،
کہیں یہ آیا ہے، کہیں یہ آیا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بڑی بات ہے یا تمہیں دوبارہ اٹھانا بڑی بات ہے؟ کہیں یہ آیا کہ پہلی دفعہ جو ہوتا ہے تمہارے انسانوں کے مطابق وہ کام مشکل ہوتا ہے، جب اسی کام کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تو وہ تو آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم یہ سوچو کہ جب میں نے پہلی بار یہ کائنات کی تخلیق فرما لی ہے، اس کو چلا لیا ہے، تو میں نے اپنی قوت کو پروف کر دیا ہے، میں نے اپنی طاقت کو، ان اللہ قوی و عزیز، میں نے اپنی قوت کو، اپنی شان قدرت کو پروف کر دیا ہے۔ تو جب یہ شان قدرت تم دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اس کے اندر اس وقت وہ قوت تھی تو اب وہ کم ہو گئی ہے، اب وہ تھک گیا ہے، اب وہ کم نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اب اس کو کیا ہو گیا، اب دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ اسالیب جو ہے یہ قرآن میں بار بار ارشاد فرمائے گئے۔ اور آگے وعدن علینا انا کننا فاعلین، ایک بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہوائی باتیں، شاعروں کی باتیں، بس وہ کہہ دی۔ فرمایا سنو، یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، ہوائی فائر نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، یہ میرا پروگرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وعدے کا لفظ آتا ہے تو وہ انسانوں والا وعدہ، میں کل 3 بجے آؤں گا، اس کا بھی اس کے اندر معنی پایا جائے گا دور سے لائیں تو، لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، واہ، جب اس کا وعدہ کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، اسی کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ ہاں، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کا یہ پروگرام ہے، یہ اس نے بنایا ہے اور وہ کرے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انا کننا فاعلین، ہمارا وعدہ ہے، چلو وعدہ اس کا ترجمہ کر لے پروگرام کی بجائے، اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ اب اگر صرف اتنی بات ہونا ہم ضرور کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، بات ختم۔ اور اگر ورڈ آف اسٹریٹ کو دیکھیں، کفار و مشرکین کے عقائد کو دیکھیں، اگر وہ چیزیں ساری سامنے لائے نا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ تک، اور پھر اس کے بعد آج تک جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے، اس کو محال سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، آج کے ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں، ان کو بھی شامل کریں۔ تو کیا ہے یہاں پر مادہ؟ نہیں، یہ میرا پروگرام وعدن علینا، یہ میرے ذمہ ایک کرم ہے، یہ میری رحمت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ ایک پروگرام کو اس کے پایہ تکمیل تک پہنچانا، یہی تو میری رحمت کا تقاضا ہے، تاکہ وہاں جا کے پتہ چلے کہ پاس کون ہوتا ہے اور فیل کون ہوتا ہے۔ اس پر میں نے ساری وہ باتیں پچھلے پروگراموں میں کر دی ہیں، وہ آیات میں نے آپ کو سنا دی ہیں، اور میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ ضرور ہی کرنا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہاں اگر کمیونٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے ذہن میں اس وقت کیا خیال ہوگا، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اب جس کو کہتے ہیں نا انڈر لائن، بین السطور، ذرا نیکسٹ لیول پہ جا کر اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کر کے ہی رہیں گے، ہم کر کے دکھا دیں گے۔ یہ کس وقت کہا جاتا ہے؟ ہم اپنی لینگویج میں، قرآن کی لینگویج تو قرآن کی لینگویج ہے، اپنی لینگویج میں مجھے کوئی میں تو کبھی ایسا کر نہیں سکتا، مجھ میں تو میں کرنا قوت ہی کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دوں، مجھے کو کہے میں دیکھوں گا جب تو نا شفاعت کے مسئلہ کو بیان کرے گا۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ چونکہ اس کا حصہ ہے عقیدہ آخرت کا، اور اس کے اوپر میں نے 2 پروگرام پہلے بھی شفاعت کے اوپر کئی پروگرام کر دیے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ 3rd پروگرام ہوگا، اور یہ الگ قسم کا ہوگا آیتوں کے حساب سے، عقیدہ آخرت اور قدرت خداوندی کے عنوان سے، شفاعت اور قدرت خداوندی وہ اس کا موضوع ہوگا۔ تو مجھے کو کہے میں دیکھوں گا جب تو نا یہ عقیدہ شفاعت بیان کرے گا کہ عقیدہ آخرت میں کیا مطلب ہے، کفار و مشرکین کے ہاں شفاعت کا، خاص کر کے کفار و مشرکین کے ہاں کیا تصور تھا شفاعت کا، اور وہ جو آیات میں شفاعت کا لفظ آیا ہے اس سے شفاعت معروفہ مراد ہے جو مسلمان مانتے ہیں یا کوئی اور سفارش ہے؟ تو میں کہوں نہیں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا وہاں کوئی اور مراد ہے۔ تو مجھے کہ دیکھوں گا میں جب تو یہ کرے گا، تو آگے سے میں کیا کہوں گا؟ میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ سامنے والا ایک حساب سے مجھے چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تو کر نہیں سکتا، یا وہ یہ کہے تو اکیلا نہیں کر سکتا، تمہیں ایک علماء کی ٹیم بٹھانی پڑے گی اور سکالرز کی ٹیم بٹھانی پڑے گی، اور پھر وہ تیرے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ تجھے بتائیں گے، وہ تجھے گائیڈ کریں گے
मे बी यू कैन डू इट, यानी वो मेरा भी इनकार कर रहा है और कह रहा है तू अकेला नहीं कर सकता, वो दो एंगल से मुझे देख रहा है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मरके दा पलटना, ये मेरी शान है, ये इधर जहान है, इधर ये मेरी शान है, और मैंने ये करके दिखाया, और आगे में ये कर मेरा प्रोग्राम है और मेरे जिम्मा एक कर्म है, और मैं जरूर इसे करके दिखाऊंगा और अकेला करके दिखाऊंगा, करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों? यहां से एक बात ये निकलती है कि अगर उनके वहम में ये था कि हमारे खुदा ये करने नहीं देंगे, वो खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये अजाब का दुनिया में आना, क़यामत का कायम करना, वो उनका कोई इन्फ्लुएंस होगा। फरमाया ना, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, मैं अकेला और करके दिखाऊंगा। यह माना है इन्ना कुन्ना फाइलीन।